خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر بھی، ہمارے نبی اطہر اور سورہ صاحب اور جو لوگ بھی راز الہی جاننا چاہتے ہیں. یہی مقصد ساری انسانیت کا، فرشتوں کا، انبیاء کا، سب کا یہی مقصد تھا کہ خدا کے نزدیک ہو جائے. تو میں آ گیا ہوں، جب وقت ہو تو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کو ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر. تھینک یو. پیغام تو میں نے پہلے ہی پہنچا دی ہے کہ میں آ گیا ہوں، اور چاہے وہ انسان ہو یا فرشتہ یا کوئی مخلوقات یا کوئی نبی، زندگی کا مقصد ایک ہی ہے. جو خدا کو زیادہ گہرائی سے پا گیا وہی خدا کی، اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. تو میں آ گیا ہوں، جب چاہیں شروع کریں. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے کہ جس کے پاس خدا کی تصویر ہو، جس کا دعویٰ یہ ہو کہ خدا کی تصویر اسی کے پاس ہے اور خدا سے اجازت لے کے خدا کے حکم پہ وہ تصویر بنائی گئی ہو، تو اس شخص کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو کیونکہ کال پہ انہوں نے یہ بات چیت کی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے، وہ مسلم اکثریت کا ملک ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنے تبلیغ کیوں نہیں کرتے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. تو خدا یا کیا خدا کی تصویر آپ کی اتنی بھی مدد نہیں کرے گی کہ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو؟ بتائیں. شکریہ. مجھے تو چنی ہوئی قوم کے جرمنی کی طرف بھیجا گیا تھا کہ یہاں سے سب چشمے پھوٹیں گے اور یہاں سے تعلیمات اور نور یورپ اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں مسلمانوں کے ملکوں میں جاؤں. اور پھر رب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، بھول جا اس مذہب کو، forget this religion culture tradition، بھول جا اس مذہب کو، کلچر ٹریڈیشن کو. اب نئی دنیا کا وقت ہے کہ خدا کی بادشاہت اب زمین پر قائم ہو جائے گی. تو میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو خدا مجھے کہہ رہا ہے. تو ہم نے کوئی ان کی باتوں پہ تھوڑی توجہ دینی ہے، ہم نے تو وہ کام کرنے ہیں جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے. پھر یہ بات بالکل ہی ایسے ہے، ان کے منہ کو، ان کے چہرے کو آئینہ دکھایا جائے کہ پھر محمد صاحب کو کہیں کا ڈر تھا. جب وہ تکلیفیں ملی مکہ والوں سے، سیدھے ہی روم چلے جاتے یا سیدھے ہی چلے جاتے اپنا سیریا یا پرشیا، بڑی جو عالمگیر طاقتیں تھیں، اپنا پیغام پہنچا دیتے. وہاں کیوں بیٹھے رہے عرب کے اندر؟ تو جیسے ان کو پیغام ملتا ہے یہاں سے شروع کرو، یہاں جہاں جہاں وہ کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو ان کی باتوں سے تو نہیں بات بنتی. بات بنتی ہے خدا نے کیا کہا ہے، وہ کام ہم کر رہے ہیں کسی کی پرواہ کیے بغیر. چاہے یہ سارے مذہب والے سر نیچے پیر اوپر کر کے بیٹھ جائیں، پدی کا شوربہ، ہم ہر تعلیم دیے جا رہے ہیں. محترم، انہی ممبر کا دوبارہ سوال آیا ہے کہ رسول محمد تو اللہ کے سچے رسول تھے، بہت بڑے رسول تھے. اگر وہ مکہ سے گئے بھی تھے ہجرت کے نام پر ہی، تو وہ دوبارہ واپس بھی لوٹے ہیں اور اس مکے پہ فتح حاصل کی ہے، اس مکے کے حکمراں بنے ہیں وہ. تو آپ کے اندر اتنی طاقت خدا نے کیوں نہیں دی کہ آپ کو جس ملک سے آپ کچھ بھی کہیں، آپ ڈر کے لیے وہاں سے چلے گئے یا جو بھی آپ کی وجوہات بنی، تو کیوں نہیں آپ اس ملک میں فاتحہ کے حساب سے لوٹ سکتے اور وہاں کی حکومت بھی آپ کی ہو جائے اور آپ کی تبلیغ بھی چلے؟ کیونکہ آپ نے خود مثال رسول اسلام صاحب کی دی ہے. تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں سر، بتائیں. شکریہ. محمد صاحب جنگیں کر کے
اور قتل و غارت کر کے مکے بھی گئے تھے تو فوج کے ساتھ گئے تھے، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ساری زبردستی ہے۔ یہ جو مشن ہے یہ مسیح کا مشن ہے، یہ پوری انسانیت کا مشن ہے کہ ساری انسانیت جو ہے خدا کی محور میں آ جائے گی، اور جو نبوت ہے کہ نیا آسمان ہوگا، یعنی خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور نئی زمین، پوری زمین ان مذہبوں سے اور ان ظالموں سے پاک ہو جائے گی۔ اس مشن کو اور اس مشن کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھ لیں، پروفٹ محمد کی بھی میں مر گئی، اور عیسیٰ کی بھی، اور دوسرے نبیوں کی بھی، کہ آخر میں مددگار ہوئے کہ نہیں ہوئے اس مشن کے۔ میں یہ خدا کی نام لے کے کہہ رہا ہوں، ورنہ انہوں نے نیچے ہی نیچے جانا تھا۔ تو ہمیں کسی پہ فتح پانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو خدا نے یہ کہہ دیا تھا کہ واپس مڑ کے تھوڑی جانا ہے ان ملکوں میں۔ خدا نے تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ دفع کر اس مذہب کو بھی، کلچر کو بھی، ٹریڈیشن کو بھی، تو ہم مڑ کے وہاں کیوں جائیں؟ جو خدا نے بتا دیا وہ بتا دیا کہ یہ تعلیمات جو ہے اس کا مرکز نور جو ہے اب مغرب سے طلوع ہوگا، اور پورے یورپ سے ہوتا ہوا یہ تعلیمات اپنے وقت پر پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ تو ہمیں ضرورت کیا ہے کسی چیز کو فتح کرنے کی؟ یہاں تو یہ آخری نبوت ہے جو سارے مذہبوں کو دی گئی تھی، اس کے بعد سارے مذہب، ساری نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وقت تو جو ہے 21 سینچری، یہ تو خدا کا براہ راست وقت ہے جب وہ دکھائی دے گا اور انسانیت کو نظر آئے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کل ایک ممبر کا سوال آیا تھا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ اگر کسی اور دیش میں چلائے گئے ہیں پیسے کمانے کے لیے تو وہ کس طریقے سے اپنی فیملی سے ملاقات کر سکتے ہیں بنا خرچ کیے اور بنا کہیں گئے ہوئے، بنا راستہ طے کے ہوئے؟ تو محترم آپ نے جواب دیا تھا کہ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویڈیو کال کر کے سیکنڈز میں ہی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں سر۔ تو انہوں نے کراس کوشچن کیا تھا، بٹ کل ٹائم پورا ہو گیا تھا سر۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سب تو انسان نے ترقی کی ہے، انسان کے کمالات ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، بٹ آپ خدا کا دل ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، آپ ہمیں کیا فیسلٹی ایسی دے رہے ہیں کہ بنا انٹرنیٹ کے، بنا موبائل فون کے، بنا کمپیوٹرز کی مدد کے ہم ایسا کر سکیں؟ کیونکہ آپ کے پاس تو اتنی شکتیاں ہیں کہ آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آخر دنیا میں ہی ہمیں دنیا کے لوگوں سے کیوں ملانے کی طاقت یا اہلیت نہیں رکھتے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، میرے جیسے ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر تمہارے بچے پچے کیا چیز ہیں، تمہاری بیوی اور سب کلے جہاں میں جا کے جہاں چاہو گے تم مل لو گے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر روح میں پرواز رکھی ہے۔ وہ چیونٹیوں کی طرح کیوں چلتا ہے؟ اگر انہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ پسند نہیں ہے تو پھر میرے جیسے ہو جائیں، جیسے وہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ پترس پہلے خدا آئے گا، کیا تو خدا کے حضور پہنچے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو وہ بھی ان کے جیسا تھا، پترس دھکے کھاتا تھا، صرف اپنی فیملی کو چاہتا تھا۔ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں، ان کی کہیں بھی نہیں پرواز ہو سکے گی، اسی مذہب میں وہیں مریں گے، وہیں، اور سکے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ تو پھر آؤ، پھر میرے جیسے ہو جاؤ،
کیونکہ جو اب زمانہ آنے والا ہے، جب یہ خدا کی دنیا ہو جائے گی تو روح جہاں چاہے پہنچ جائے، 1 سیکنڈ کے اندر، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. ہاں، میرے جیسے ہو جاؤ تم پہ بھی یہ راز کھل جائیں گے، یہ چابی تمہیں بھی دے دی جائے گی. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے، ممبر نے سوال کیا ہے کہ آپ مسیح الزماں ہیں، تو مسیحی کی کچھ کوالٹی بھی تو ضرور یقیناً آپ کے پاس ہونی چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں اور ان کی بیگم جو ہے وہ بستر پر ہی پڑی ہوئی ہے. بہت علاج معالجہ وہ کرا رہے ہیں سر. تو کیا آپ اس طرح کی کوئی کوالٹی رکھتے ہیں کہ آپ خدا سے دعا کریں یا کچھ ایسا انتظام کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں؟ آخر آپ مسیح الزماں کا دعویٰ رکھتے ہیں اور مسیح صاحب نے تو کوڑیوں تک کو ٹھیک کر دیا تھا. بتائیں. شکریہ. جن کوڑیوں کو اس نے ٹھیک کیا تھا انہوں نے ہی ظالم بن کے پتھر مارے عیسیٰ کو، جب وہ اور کوڑیوں کو ٹھیک نہیں کر سکا. ہمیں شروع میں ہی خدا نے کہہ دیا تھا ان معجزوں سے خدا کی دنیا نہیں آئے گی. اے زاہد، وہ جو میرے دل سے تعلیمات نکل رہی ہیں، یہ ہے وہ ہائر کریشن، ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ. اگر یہ تو تعلیمات دے دے جو تو نے سنا، دیکھا، سفر کیا اور تجربات کیے، خدا نے کہا میرے ساتھ یہ چابی ہے، تو کوڑیوں کو ٹھیک کرنا اور ساتھ ہی انہی کوڑیوں سے پتھر کھانا، یہ اہم کانہ اور جاہلانہ خیال ہے. تو اپنے نبیوں کو پکارو. میں جس کام کے لیے آیا کہ تمہارے کوڑیوں کو ٹھیک کرے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں خدا کا بھیجا ہوں. تو خدا نے مجھے کہا ہے کہ کیا کام کرنا ہے. تو ہم اس دکھ میں، مصیبت میں، بیماریوں میں، ہر حال میں خدا کے حضور چل رہے ہیں. تو میں نہیں کر سکتا ان کی بیوی کو یا کسی اور کو ٹھیک. محترم زاہد خان صاحب، اسی ممبر نے پھر سوال کیا ہے، مجھے لینے پڑ رہے ہیں سوال سر، کہ جب آپ اس طرح کا کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے انسانیت کو یا کسی بھی طریقے کو، تو پہلے نبی نے تو کافی مدد کی ہے، اور خاص طور سے جو مسیح الزماں یعنی کہ مسیح صاحب سے آپ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، بٹ انہوں نے تو انسانیت کی بہت سیوا کی ہے. تو آپ کس قسم کی کوئی ایسی سیوا کر سکتے ہیں جو انسانیت کے کام دنیا میں ہی آ جائے؟ بتائیں. شکریہ. میں تو ایسی مدد کے لیے آیا ہوں، اس سے بڑھ کے تو کوئی اور معجزہ ہی نہیں ہے. تمہیں خدا سے مل گیا، تمہیں خدا سے ملا رہا ہوں، تو تم اندر بھی سکھی ہو جاؤ گے، شانتی پڑ جائے گی، کوہ مقام آزاد ہو جاؤ گے، اور فرشتوں کے جہانوں سے بھی نکل کر خدا کا نور پالو گے، اور وہ جنم جنم زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے تم پھنسے ہوئے ہو اور بار بار اگوان کے نعرے مارتے ہو. میں تو تمہیں کلی چھٹی، نجات دلوانے کے لیے آیا ہوں. میں تمہیں کوئی ایسے کام کروانے تھوڑی آیا ہوں کہ 2 کو ٹھیک کر کے 2 ٹھیک ہوں گے تو وہاں تو پھر لاکھوں کی لائن لگ جائے گی عیسیٰ کے دور کی. میں ایسے کام کرنے نہیں آیا. اس کو بھی نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ جو آیا تھا وہ نافرمان نکلا. اور یہ جتنے نبی ہیں انہوں نے وہ باتیں نہیں بتائیں جو بتانی چاہیے تھی، یہ بھی نافرمان نکلے. میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا. انہوں نے جو بھی سیوا کی وہ دیکھ لیں، ان کے مذہبوں کی سیوا. مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، دیکھ لو ان کا پھل دیکھو نا. اور ہمارا پھل یہ ہے کہ خدا کی ذات جو ہے ہر انسان کا تعلق ہو جائے گا. نئی زمین ہوگی، یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے نام دے دی جائے گی. خدا دکھائی دینے والا ہوگا، اور سب چیزوں سے نجات دلوانے کے لیے آیا ہوں.
چاہے وہ بیڈ لک ہو، چاہے وہ بیماریاں ہوں، بدقسمتی ہو، جو ہے، جو بھی اندھیرے ہیں، ان سب اندھیروں کو دور کرنے آیا ہو۔ انہوں نے جو کچھ کیا، 2-4 غریبوں کو کھانا کھلایا، دیکھ لو انسانیت کا کیا حال ہے۔ اب بھی سبق نہیں سیکھتے اپنے مذہبوں سے۔ دیکھ لو اپنے مذہبوں کے اندر ہی تم مرے جا رہے ہو اور تمہیں ٹکے کی روحانیت نہیں مل رہی۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ مسیح صاحب اتنے عظیم کام کر کے گئے تھے، یہ بھی ایک ممبر کا سوال ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک دنیا میں مسیحی لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں پاپولیشن جو سب سے زیادہ ہے وہ مسیحی لوگوں کی ہے، جن کو کہ کرسچنز کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مسیحی صاحب سب سے عظیم رسول تھے، سب سے عظیم کام کر کے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ فالوورز آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں انہی کے ہیں محترم۔ تو آپ مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ممبر کا سوال ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ عظیم کام کر کے جو گئے تھے، ان عظیم کاموں کے نتیجے میں پتھر کھا کے گئے تھے، خدا کی نافرمانی کر کے گئے تھے۔ جو خدا نے بتایا تھا وہ تو بتایا ہی نہیں۔ اگر سب سے بڑا مذہب ہے تو سب سے زیادہ اندھے، سب سے زیادہ شیطانیت بھی ان کے عیسائیت میں ہے۔ تو دیکھ لو ایک بھی ان کے مذہب کے اندر ایسا نہیں آ سکا جو یہ کہے میرا خدا سے تعلق ہے۔ سارے اپنی بائبل کے یعنی کہ کیڑے۔ تو چاہے 1 نمبر ہو یا 2 نمبر ہو، سیولائزیشن آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج ان کا نمبر 1 ہے، کل کو محمد صاحب کا جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے، یہ نمبر 1 ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی نمبر 1 نہیں رہیں گے، یہ پھر سارے نمبر 0 ہو جائیں گے، اور خدا کی دنیا آ جائے گی جو خدا نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو اس روشنی کے اندر ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ کی نجات انسان کو مل جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ آپ نے کس طرح کی فورکاسٹ کر دی کہ اگلا نمبر ایسا آئے گا کہ محمد صاحب کے فالوورز زیادہ ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کرسچنز زیادہ ہیں سر؟ تو پھر آپ کی تعلیمات کا خدا نخواستہ کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو شریعتوں کو منسوخ کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ نبوت والا دور، مطلب ان والا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسا کیا ہوگا کہ محمد صاحب کے فالوورز کی تعداد زیادہ بنے گی سر؟ وہ کرسچنز میں سے آئیں گے لوگ یا کہاں سے آئیں گے جو محمد صاحب کے فالوورز ہوں گے سر؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے حساب سے اب بڑی جلدی تعداد کے حساب سے یہ نمبر 1 ہو جائیں گے اسلام، بہت جلد۔ یہ تو اسپیشلسٹ بھی بتا رہے ہیں، یورپ میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، آگے پیچھے جتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ اب کیونکہ محمد صاحب خود اس مشن میں آ گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب بھی لکھو، وہ جو میں ابھی ختم ہو جائے گی، دی محمد گریٹسٹ امنگ آف دی پروفٹ، دی آئیڈینٹی آف گاڈ، توحید باللہ۔ اب وہ کیونکہ اسی مشن میں آ گئے تو کہتے ہیں یہ کتاب لکھو، تو میں نے ختم کر دی وہ کتاب۔ وہ کہہ رہے اس کتاب کے ذریعے یہ جتنی نئی نسل ہے، میں زمین پہ بھی اور روح کی دنیا میں بھی، جو نئی نسل ہے وہ خدا کی ون فیملی ورلڈ میں آ جائے گی۔ تو پھر نہ اسلام رہا، نہ عیسائیت رہی، نہ کوئی اور مذہب رہا، تو یہ سب کی بس ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے نمبر 1 یہ ہو جائے گا تعداد میں، تو تعداد سے بات نہیں بنتی۔ محترم زاہد خان صاحب، ٹائم کی بات ہے کہ آج اسی طرح کے سوال آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری فیملی کا ایک بچہ لگ بھگ 10 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا
اور آج تک بھی بہت ڈھونڈنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی اتا پتہ نہیں چلا. تو کیا زاہد خان صاحب آپ کے ذریعے ایسا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جانکاری مل جائے، اس کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے یا کیسے ہے؟ پلیز گائیڈ کیجیے. تھینک یو. اس کے لیے میں دعا کر دوں گا کہ خدا تعالیٰ اس بچے کو ملا دے اور ان کے والدین سکھ پائیں. تو باقی جو ہمارے نبی ہیں ان سے بھی کہہ دوں گا، تو شاید کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. تو دعا کرنا میرا کام ہے دل و جان سے. اس کے بعد جو بھی نتائج نکلے ان کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو ان والدین کو بھی چاہیے کہ دعا کریں کہ اگر ہمارا بچہ مل جائے تو اے ایشور، اے خالق، جس مدد سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم پھر بقیہ زندگی جو ہے تیری تلاش کے لیے تجھے دے دیں گے. تو وہ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. یہ معاملہ بڑا احساس معاملہ ہے جس میں والدین کو چین نہیں ملتا اور ہمیشہ کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں اس زندگی میں. حضور خدا کی سلامتی ہو. مسیح زمان سے میرا ایک سوال ہے کہ حضور آپ کے ماننے والے مختلف ممالک میں ہیں، آپ کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں اور اپنے مشاہدات بھی بتا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ حضور کیا آپ کے ماننے والے کبھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں گے مستقبل میں؟ حضور جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں گے؟ ذرا اس پہ حضور روشنی ڈالیے گا. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب آپ کا اور ان سوالات کا. اور امید ہے کہ ایک دن یہ تعلیمات انسان کو مکمل طور پر ہر دکھ سے نجات دے دیں گی. تھینک یو سو مچ. جی ہاں، اس کا جواب میں دیتا ہوں. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. اب کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس کوشش میں یہ بھی ہے کہ جرمنی میں ایک ایسی زمین خریدی جائے جو چھوٹا سا گاؤں ہی ہو، جہاں پہ زیدینی اکٹھے ہو جائے. تو خدا نے چاہا تو ابھی وقت لگے گا، لیکن جب یہ فائنینشل تیار ہو گئی تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے جتنے ماننے والے ہیں وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں یا بعد میں وہ شہر بن جائے اسے آباد کریں گے. اس کا یہ ہمارے پروگرام میں ہے. وہ کہا جائے گا زیدینی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی مددگار ہیں. تو خدا ضرور ہمیں وہاں تک لے آئے گا. تو ابھی وقت ہے، لیکن اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو خدا نے چاہا تو 10 سال تک خدا ہمیں اس حقیقت کو ہمارے سامنے لے آئے گا کہ ہمارے ماننے والے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. السلام علیکم میرے پیارے ادر بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ادر بھائی ماشاء اللہ حضور کی زیارتیں بہت ہو رہی ہیں، تقریباً ایک رات چھوڑ کے دوسری رات، کبھی کبھی ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے اور حضور کا چہرہ نورانی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے نا جہاں پر ہم ہوتے ہیں. اور یہ جگہ میں نے کبھی پہلے زندگی میں نہیں دیکھی جہاں پر حضور کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے. حضور ہر ٹائم ہنستے ہی ہنستے رہتے ہیں اور میری طرف دیکھتے رہتے ہیں. کئی بار میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی تو میں بات نہیں کر پاتا، اور کوئی ٹائم ایسا آتا ہے
کہ میں ہی حضور کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں، حضور آگے جو ہے نا اشارہ دیتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بس یہی، اور منہ کے ساتھ سر ہلا کے اشارہ کرتے رہتے ہیں، منہ سے اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے، اللہ یہ مقام ہر کسی کو نصیب کرے۔ جب بھی میری حضور سے ملاقات ہوتی ہے نا تو میں اسی ٹائم حضور کو جو ہے نا میسج کرتا ہوں، جب رات کو ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہی پہلے یہی کام کرتا ہوں، حضور کو میسج کرتا ہوں۔ اپنے حضور کے پاس سے واپسی تو بہت لیٹ آتا ہے جواب، لیکن میں فوراً کر دیتا ہوں اس کو جواب۔ میرے پیارے ادر بھائی، آپ سے عرض ہے کہ میں قبلہ محترم زاہد علیہ السلام کا نام بھی بھول چکا ہوں، صرف اس کی شکل یاد ہے جو رات کو ملتی ہے دیکھنے کو۔ ہر رات اس کا خواب میں آ جانا اور وہی یاد رہنا، اس کا نورانی چہرہ، ہنستے ہوئے اس کا فیس دیکھنا، اور ہنستے ہی اس کا فیس جو ہے نا وہ 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، دن ہو رات ہو بس اس کا فیس ہی یاد ہے اور اس کا فیس ہی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ نام ہی بھول گیا اس کا، سب کچھ بھول گیا، صرف اس کا فیس یاد آ رہا ہے جو رات کو خواب میں دیکھتا ہوں، اور وہ میرے سامنے ہر ٹائم رہتا ہے، ایسا رہتا ہے جیسے کہ ابھی بھی میرے سامنے ہو، میں بات کر رہا ہوں تو کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرے لیے اب ایسا ہو گیا ہے حضور۔ جس طرح خدا کی ذات آپ کو میری زیارت کرا رہی ہے تو بتا رہی ہے کہ ہماری محبت جو ہے یہ کلیتاً ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جنتوں میں بھی، آنے والی دنیا میں بھی، لیکن ایک مقصد اور بھی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جیسے انتظار ہوتا ہے ہر رات، اس کا ایک مقصد بھی ہے کہ جیسے میں رات دن لگا کر ہر شہر یورپ میں گھوم رہا ہوں کہ خوشخبری پہنچاؤں، انہیں بھی چاہیے کہ جہاں بھی ہیں جب بھی دیکھیں کوئی کہ کوئی اہل دل ہے تو اس کو میرا پیغام پہنچائے، پھر ہم اور نزدیک آ جائیں گے روح کے ساتھ۔ تو یہ بھی کام کرتے جائیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے۔ آپ بھی یہ کریں کہ دن کے وقت جہاں جہاں پیغام پہنچے وہاں پہنچائیں۔ جناب محترم قبلہ ذات علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا سائنس کبھی خدا کو دریافت کر سکے گی؟ زاہد سلیم۔ سوال بہت اچھا ہے۔ سائنس یہاں تک تو پہنچ جائے گی کہ یہ کل کائنات کیسی تخلیق کی گئی، کیسے، اور وہ کون کون سے ایلیمنٹ ہیں جس سے یہ زندگی وجود میں آئی۔ اس کے بعد روحانیت جو ہے وہ اس سے بھی آگے جائے گی اور بتائے گی کہ جہاں سے وہ زرے اختتام پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں سے کائنات وجود میں آئی، ایکسپلوشن، اس کے خالق کے متعلق روحانیت سامنے کھڑا کر کے خدا کو بتا دے گی کہ خدا کی ذات ہر انسان کو اس دور میں مل جائے گی جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روحانیت اور سائنس دونوں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی، ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ دور چاہے کیسا ہی ہوگا خدا کی دنیا کا، وہاں سائنٹسٹ پہلے نبی ہوگا، خدا کا چاہنے والا ہوگا، زندہ تعلق ہوگا، چاہے وہ سائنس سے تعلق رکھے، چاہے وہ میڈیسن سے یا کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھے،
وہ پہلے زندہ خدا سے تعلق ہوگا، بعد میں وہ سائنس ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ خدا براہ راست اس پہ وہ انکشافت کرے گا کہ انسانیت وہ چیزیں آمنے سامنے آ کے دیکھ لے گی کہ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر خدا نگاہوں تک آ جائے تو پھر سب کچھ ممکن ہے. یہ ہو جائے گا. ابھی 100 سال نہیں گزریں گے کہ یہ حقیقت واضح. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان شریف آوری کا. اور ممبرز نے جو سوالات بھیجے ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیشنس کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیے سر. تو انشاءاللہ زندگی بخیر شرط پھر آپ سے آنے والے ونڈے میں ملاقات ہوگی. آپ نے ٹائم نکالا، وقت دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. Thank you all of you and God bless you and wish you have a nice day. Take care. Bye.